اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذوالفقار ٹی وی کی آج 22ویں رمضان کی ٹرانسمیشن میں پروگرام میں اور میرے مہمان میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی باخری۔ السلام علیکم ناظرین، بعد السلام، جیسا کہ میں اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں پہلی رمضان سے 30 رمضان تک کی ٹرانسمیشن میں پوری دنیا سے روز بروز کوئی نہ کوئی نوحہ خان، کوئی نہ کوئی منقبت خان، کوئی نہ کوئی عالم دین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج میں اپنی خوش نصیبی محسوس کرتا ہوں، اور ذوالفقار ٹی وی کے لیے بھی یہ باعث فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان نیو یارک سے ایک ایسی ہستی جن کا زیادہ تر ساتھ سچے بھائی کے ساتھ رہا ہے، اور نوحہ خانی میں بھی ساتھ ساتھ سچے بھائی کے رہے ہیں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، نیو یارک سے جناب راشد زیدی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن غلامان حر کے صاحب بیاض، وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھی نوحہ خوانی کرتے ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں۔ جناب اسد جعفری صاحب میرے بڑے اصرار کے پر یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور موچی دروازہ سے جناب شہزاد حیدر صاحب ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس بزم میں شامل ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے گیسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شروع کر لیتا ہوں، ابتدا کر لیتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے دوست بھائی نوحہ خان جناب راشد زیدی صاحب سے۔ راشد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باقری میاں، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اس پروگرام میں دعوت دی۔ راشد بھائی، آپ کا میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی مصروفیت کا پتہ ہے، آپ کے کام کا پتہ ہے، آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ذوالفقار ٹی وی آپ کا بہت تہ دل سے ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے یہاں ٹائم دیا ہمیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پرومو کے اندر ذکر کیا کہ سچے بھائی کے ساتھ میرا کافی تعلق رہا، تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ زلجنا والے کے نام سے ہم لوگ پاکستان کراچی پاکستان میں مشہور ہیں، اور ہمارا جب زلجنا سی ایریا میں جایا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں عزاداری ہوتی تھی، تو چھوٹی عمر کے اندر ہم وہ زلجنا کی باغ دوڑ پڑھتے تھے، تو ہم نے ناظم بھائی کو، سچے بھائی کو، عابدیہ کاظمی، اور یہ جو پاکستان کی کراچی کی جو پرانی انجمنز ہیں ان سب کو سنا، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو گیا کہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کے وہ نوحے ہم نے ازبر یاد کر لیے۔ مطلب ایسا کیا بات۔ ہوتا تھا کہ میں کبھی امریکہ سے پاکستان جاتا تھا، تو ہمارے یہاں 8 محرم کی مجلس ہوتی ہے جس میں ناظم بھائی آیا کرتے تھے، اور وہ ایک نوحہ پڑھا کرتے تھے عباسی قلعے کا نام۔ تو اتفاق سے وہ بیاض نہیں لے کر آئے، اور میں ان کے ساتھ پڑھا رہا تھا، اور ان کو میں شعر بتا رہا تھا کہ اس کے بعد یہ شعر ہے، اس کے بعد شعر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا رونے کو جائے بانو مستر کہاں کہاں، میں نے وہ شعر ان کے ساتھ پورا پڑھوایا۔ تیسرا نوحہ شروع کیا، تو جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے میرے بڑے بھائی سے کہا یہ جو راشد ہے یہ امریکہ میں ہی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جی جی، کہنا یہ تو سارے نوحے اس کو کیسے یاد ہیں وہاں کے۔ ایک تو یہ مثال کیا ہو گئی۔ بات۔ دوسری مثال یہ کہ سچے بھائی کے ساتھ تعلق یہ رہا کہ سچے بھائی پہلے میری سچے بھائی سے ملاقات کینیڈا میں ہوئی تھی، اس کے بعد وہ جب امریکہ امیگریشن کر کے آئے تھے تو اس سے پہلے میں ان کے تمام نوحے پڑھ چکا تھا، مطلب مجھے ازبر یاد تھے، اس زمانے میں صرف پڑھتا ہی میں سچے بھائی کو تھا۔ تو کیا بات ہے۔ سچے بھائی آ رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ راشد مجھے وہ نوحہ لکھوا دے، خون کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام۔ وہ پتہ نہیں بہت سارے لوگوں نے وہ نوحہ سنا ہے یا نہیں ہے، تو میں نے ان کو اسی وقت وہ شعر ان کو جو ہے وہ لکھوا دیے سارے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ چونکہ یہ لوگ لیجنڈ تھے اور میں ان کو لیجنڈ سمجھتا ہوں، اور نوحہ خوانی کے اندر اچھا دوسری بات یہ کہ ان کو فہم بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ راگوں کو نہیں جانتے تھے، بہت حد تک راگوں کو جانتے تھے۔ اور میں نے تو ابھی پچھلے سال اسی سال جو البم کی ہے
اس میں ایک میں نے نوحہ مظہر عابدی سے لکھوایا ہے جو ان کے تمام راگوں پر مشتمل ہے. مطلب بھیروی واہ، راگ میں، مالکوس کے اندر اور بھوپالی میں جتنی ان کو دسترس حاصل تھی وہ مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ 150 نوائیں ان کے ایسے ہیں جو ایسے ہی ہیں. اور آج کل جو میٹلی کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک میں نے میٹلی کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ محرم کے اندر جب ایام آئیں گے تو میں اس میں ریلیز کروں گا ان کی انسپریشن سے کہ وہ کتنا کام جانتے تھے اور انہوں نے ایک ہی رات کے اندر ایک ہی ٹھاٹ میں کتنے کلام پڑھے. تو باقی صحیح، صاحب یہ تو تھا میرا تھوڑا سا پریویو. اور اس کے بعد نوحہ خوانی جب میں نے دیکھا کہ دوسرے ٹرینڈ میں آ گئی ہے. اب چونکہ نوحہ خوانی کا سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس جب تک اپنی ٹیم نہیں ہے آپ وہ نوحہ خوان نہیں ہیں. کیونکہ آپ کو جواب چاہیے. آپ جتنے بھی نوحے یہ لکھے گئے آج سے 20-30 سال پہلے ظاہر ہے ہمارا بچپنا تھا تو اس زمانے میں ان کے ساتھ انجمنیں ہوا کرتی تھی جو ان کو جواب دیا کرتی تھی. اب ہو گیا صحیح، بیسیکلی بیٹ والا ماتم. تو اب بیٹ والے ماتم کے لیے آپ کو ایسا نوحہ چاہیے جس میں آپ کو جواب ہی نہ ملے. آپ خود ہی سوال ابھی نوحہ پڑھیں آپ کو جواب دے دیں. تو الحمدللہ 2011 کے اندر بیسیکلی 2009 کے اندر جب میں نے پہلی البم کی تو میں نے اس کا پورا ٹرینڈ چینج کر دیا. اور میں پھر امانت علی خان کی ٹیم کے اندر ان کو میں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا. انہوں نے میرے نوحے کمپوز کیے. پھر یہ سلسلہ چلتا گیا اور الحمدللہ 17 سے میں اب جناب مظہر عابدی کے ساتھ منسلک ہوں. وہ میرے لیے کمپوز کرتے ہیں. جناب صفدر عباس زیدی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ جانتے ہوں گے. کیا آپ سے بھی ان کی توسط سے ملاقات ہوئی تھی. تو اب الحمدللہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ بیسیکلی جسے کہتے ہیں ڈگر ماتم کہہ لیں یا جو بیٹ کے ساتھ نوحے وہ میں کر رہا ہوں. تو ایک چھوٹا سا پریویو تھا. میں چاہتا تھا کہ ظاہر ہے میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ جہاں بہت مطلب ظاہر ہے میری آواز لوگوں تک پہنچ تو جاتی ہے یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کتنی پرانی نوحہ خوانی کر رہا ہوں الحمدللہ. تو بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اب آپ جو حکم کریں گے میں آپ کے حکم کو کی تعمیل کروں گا. اچھا راشد بھائی، آپ کو یاد ہے آپ یہاں کراچی آئے تھے تین سال آئی تھنک سو 3 سال پہلے؟ یاد ہے آپ کو ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ سے؟ یہاں ویڈیو بھی یہیں ہوئی تھی آپ کی، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. ہاں، امام بارگاہ آل محمد امام بارگاہ میں آپ آئے تھے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ماشاءاللہ بہت باقی اچھی میں نوحہ خوانی کرتے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک بہت اچھے نوحہ خوان ہیں، ایک بہت اچھے کمپوزر ہیں. اور میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ آپ کو مولا نے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، مسئلے مسائل بھی ہم نے کرنے ہیں. اور پھر بعد میں چونکہ نوحہ خوانی ہمارا منقبت یہ ہمارا ایک پیشن ہے تو اس پیشن کو بھی جاری اور ساری رکھنا ہے. تو سال کے وہ جو ایام جس دن میں ریکارڈنگ کے لیے آتا ہوں وہی ہمارے لیے بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جس میں ہم وہ کرتے ہیں. ہماری پریکٹس جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈیو میں ہوتی ہے. ہمیں جو کمپوزیشن ملتی ہے وہ اسٹوڈیو میں ملتی ہے. مطلب صحیح، کیونکہ ظاہر ہے وقت کی قلت ہے اس میں کسی کو مطلب مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یہ چونکہ ہماری اپنی غلطی ہے کیونکہ ہم پارٹ ٹائم نوحہ خوان ہیں اور جاب ہم کر رہے ہیں فل ٹائم والی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مظہر بھائی ہو گئے یا میر تکلم صاحب ہو گئے یا ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب میرے لیے لکھ رہے ہیں تو وہ مجھے شعر بتاتے جاتے ہیں اور میں وہ شعر وہ پڑھتا جاتا ہوں اسی کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ. تو آپ سے جو ملاقات ہوئی اور آپ کو پھر میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ واقعی آپ ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. اور کیا بات. مولا حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مقام پہ آپ کو ہونا چاہیے تھا ابھی تک تو آپ کو نہیں ملا. لیکن میرا یہ ایمان ہے بلکہ اور میرا یقین ہے پختہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ جستجو جو محنت کر رہے ہیں وہ ایک دن آپ اپنے مقام تک پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، لیکن ایک بات میں راشد بھائی آپ کی بات سے بات کہوں گا. مقام اصل میں دیکھیں، مقام کیا مقام ہوتا ہے؟ مقام سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام اپنے بچوں کے اپنے لخت جگر کے ساتھ لگا دیا کہ ان کے نام لیوا میں ہمارا نام بھی شامل ہو گیا، ان کے بچوں کے ذکر کرنے میں ہمارا نام شامل ہو گیا. یہ ہے میری نظر سے اگر دیکھیں. لیکن اب دنیا نہیں کس نظر سے دیکھتے؟ جی راشد بھائی.
باقی میں بات دراصل یہ ہے کہ آج کل مشہور نوحہ خان وہی ہے جس کے یوٹیوب کے اندر 1 ملین کلکس ہوں، جس کے ہاں فین بات پیج پہ جو مونیٹائزنگ کروائے، جو مونیٹائزنگ ہاں کرے. دیکھیں صحیح بات ہے. دیکھیں آپ فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں فیلڈ سے دور ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت آفس میں ہوں اور میں نے آفس سے اپنا ٹائم نکال کر کے آپ کے یہ پروگرام کر رہا ہوں. تو میں صرف کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن صحیح بات. جو ہماری دوڑ چل رہی ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کی، مولا کے منظور نظر کون ہے؟ مطلب یہ کام اتنا کمرشل کی طرف جا چکا ہے باقری میں. آپ اس کو مجھ سے ہاں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. پہلے لیکن میں ایک بات پہلے جی، لیکن میں راشد پہلے بھائی یہ کہتا کلام ہوں کہ ہاں جی آپ بولیں آپ بولیں. میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا باقری میاں، وہ یہ کر رہا تھا کہ پہلے دیکھیے جتنی بھی چیز ترنم میں کہی جائے گی وہ راگ پہ کہی جائے گی، اس سے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے بزرگ جو ہے وہ راگ پہ کرتے رہے اور راگ پہ چلتے رہے، لیکن آپ کو یہ پہچان نہیں ہوتی تھی کہ فلاں کیا چیز ہے. جو لوگ اس چیز پہ نالج رکھتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ فلاں راگ آ گیا، فلانا راگ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب کمپوزیشن ہو رہی ہے گانوں کے اوپر، اور اس کے بعد میوزک بھی آ گئی اس انڈسٹری کے اندر. مطلب آپ دیکھیے نا، پہلے دف تھا، وہ دف چل رہا تھا کہ چلو اب جائز ہے. اب اس سال جتنی بھی البمز آپ کے سامنے آئی ہیں وہ سب میوزک کے اندر ہوئی ہیں. تو صحیح یہ بات. غور طلب بات ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. صحیح بات. اچھا اچھا راشد بھائی، آپ ہمارے جو ہم نے نیو ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام سلسلہ شروع کیا ہے، کہ وہی والی بات آپ کی کہ جو بچے ہماری تو عمر گزر گئی یہ سب دیکھتے ہوئے سارا سسٹم، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے ٹائم گزار دیا، جو سیاست اور جو مسئلے مسائل، وہ اس ہمارے اس چینل کے ذریعے آنے والی جنریشن کے لیے پرابلم نہ ہو. تو یہ ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ بچے اگر چاہتے ہیں پڑھنا، آگے آنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اپلائی کر کے وہ بآسانی آگے آ سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں آپ کی کاوش دیکھتا ہوں اور جو بچے ماشاءاللہ آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ ٹرینڈ نہیں چلتے رہیں گے. جی راشد بھائی، سوری آواز آپ کی چلی گئی. جی راشد بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ شاید راشد بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. اچھا اسد میرے ساتھ ہیں. اسد السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی باکری بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جعفری آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی اسد میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی بھائی آپ کی آواز مجھے پراپر نہیں مل پا رہی، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا بول رہے ہیں. آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کو؟ جی راشد بھائی ہیں لائن پر؟ آپ کے تمام ویورز سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو آئی ہوپ جی کہ آپ میری اس پرابلم کو سمجھیں. تو اپنی راشد گفتگو بھائی کو آپ وہیں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، دوبارہ سے بولیے گا. دیکھیے آپ کی جی بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھا ٹیلنٹ آ رہا ہے. میں بچوں کو سن رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، اور جو لنک آپ مجھے بھیج رہے ہیں یہ بہت ہی قابل ستائش چیز ہے. اور ہمیں اس چیز کو بالکل یہ اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے نوحہ خوانی اپنے بزرگوں سے سیکھی، ہمیں یہی چیز سینہ بسینہ اپنے بچوں تک پہنچانی ہے. اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ
میں شاید آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور ابھی پچھلے دنوں حیدر ٹی پہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں میرے ساتھ ضیاء بھائی لائیو تھے. جب یہاں نیو یارک میں پہلی شب داری ہوئی تھی، تقریباً یہ 30 سال پرانی بات ہے، اس وقت میں بالکل نوجوان تھا. تو میری نوخانی میں ضیاء بھائی میرا ساتھ دے رہے تھے اور سچے بھائی اس کو پیچھے سن رہے تھے. تو ضیاء بھائی نے مجھ سے ایک بات کی تھی، اور وہ بات میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ضیاء بھائی نے مجھ سے ایک بات کی تھی کہ راشد، نوخانی یہاں سے نہیں نکلنی چاہیے، نوخانی یہاں سے نکلنی چاہیے، کیونکہ آپ کربلا کا واقعہ لوگوں تک بتا رہے ہیں. تو گائکی میں اور نوخانی میں فرق ہونا چاہیے. یہ آپ کو میسج اپنے بچوں کو دینا چاہیے، اور یہ میسج ان کو مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا بھی اپنی بنا لیں گے اور آخرت بھی بنا لیں گے. اچھی نوخانی بھی کرتے ہیں، بتائیے. باقی میاں، آپ کی آواز چونکہ مجھے صحیح طریقے سے آئی نہیں ہے تو پلیز اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے. ایکچولی اس پورے اس میں اسکرین کے اوپر میں 2 دفعہ لاگ ان ہو رہا ہوں. آئی تھنک دیٹس دا پرابلم. آپ کو میری پکچر ان باکس میں آ رہی ہے یا 2 باکس آ رہے ہیں؟ لیکن میرے پاس تو آپ کی پکچر ایک باکس میں آ رہی ہے. اچھا، اینی وے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بالکل آ بسم رہی ہے، اللہ صحیح، حکم کی. بالکل صحیح آ رہی ہے. تو راشد بھائی، میں نے کہا آپ ہمارے سامعین کو، حاضرین کو آپ میں آپ کو ابتدا کے اندر خبر سناتا ہوں مولانا علیہ السلام کی، جناب میر تکلم نے میرے لیے لکھی ہے، اور اس کے چند شعر سناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ جو حکم کریں گے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. علی 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 علی. نہیں ہے کوئی حوالہ علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. فقط سکون نہیں معرفت بھی حاصل ہو، وہ جس میں نعت بھی حمد خدا بھی شامل ہو. نہیں ہے کوئی وسیلہ علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. کیا رسول نے یہ انتخاب، یہ نعرہ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے جواب نعرے کا. نہ مل سکا نہ ملے گا علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. زمانہ دیکھ لے یہ الفت علی کا کمال ہے، نیکیوں سے بھرا میرا نام اعمال. اگرچہ کچھ نہیں کرتا علی علی کے سوا،
قلندری ہے بتا کیا، علی علی کے سوا، غدیر خم میں یہ بتلا گئے ہیں پیغمبر کہ بشر پہ کوئی بھی مشکل کہیں پڑے گی اگر، کوئی بچا نہیں سکتا علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا، علی علی کے سوا، یہ نام گھٹی میں راشد ہمیں پلایا گیا، اسی لیے تو تکلم کوئی بھی ہو لمحہ، زباں پہ کچھ نہیں آتا علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا، علی علی کے سوا۔ جی سبحان اللہ راشد بھائی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ اسد جعفری السلام علیکم۔ جی اسد میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم اسد۔ السلام علیکم اسد۔ وعلیکم السلام باقری بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جی اسد کیا کہیں گے آپ؟ میں بات کو یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ جیسا راشد بھائی نے کہا کہ مطلب جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ دنیاوی نظر سے جو مقام والی بات ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ بہت پرانے نوخان ہیں، انجمن غلامان حر کے نوخان ہیں، آپ نے سب ٹائم دیکھا ہے، کچھ نظر ڈالیے آپ پلیز۔ جی باقری بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آئی، دوبارہ سے آپ بولیے پلیز۔ اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ نہیں باقری بھائی، آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں مل پا رہی، اب میں آئی؟ سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات۔ اب آ رہی ہے آواز؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں باقری بھائی، آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات۔ اب آ رہی ہے آواز؟ آج پتہ نہیں ہمارے یہاں پرابلم ہے، شاید نیٹ کی ہے، کیا پرابلم ہے؟ ایک منٹ، اب آ رہی ہے اسد آواز؟ جی راشد بھائی۔ ٹھیک، بس ایسے ہی ہے کہ اس کام کو جاری ساری رکھیں، الحمدللہ دنیا کچھ دے کر کے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جس طریقے سے اب ماشاءاللہ آپ میں خود بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے، مطلب میں آپ کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں، اور اب جو ماشاءاللہ آپ ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی آپ کی جو منقبتیں یا نوحہ خوانی ہوں گے، اس میں کدی نئی چیزیں مومنین کو سننے کو ملے گی۔ اور ظاہر ہے ہمارا کام صرف یہی ہے کہ دیکھیں جو ایک ہوتے ہیں مطلب جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے سریلے، مطلب آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شخص بہت سریلا ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں کن سرے، مطلب وہ سر کو پہچان لیتے ہیں، کہیں بھی وہ راشد دیکھ بھائی لیتے ہیں ایسا کہ کرتے کیسا ہیں، ہم انسان۔ تھوڑا ایک انٹرول لے لیتے ہیں، ایک کوئی 30 سیکنڈ کا نا، تو یہ کچھ پرابلم میری طرف سے ہو رہی ہے، میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ ایک انٹرول لے لیتے ہیں ہم 30 سیکنڈ کا، ورنہ یہ پروگرام ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے نا۔ ایک انٹرول لے لیتے ہیں ہم، اس کے بعد دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔
جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان منقبت خواں جناب راشد زیدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، جن کا تعلق نیو یارک سے ہے۔ تو راشد بھائی، جی راشد بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ راشد وہی بھائی کہہ رہا جی تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو جاری ساری رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں ہماری بھی کچھ سپورٹ کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ سینہ بسینہ چلے، لیکن میری آپ سے گزارش یہ بھی ہوگی کہ پرانی نوح خانی کو بھی اس کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ماتم جو وہ یہ پنجابی زبان میں چلتر نہ ہو یا اپنا بیٹ کے ساتھ نہ ہو، پرانی نوح خانی بھی چلنی چاہیے تاکہ ہماری بزرگوں کی جو چیزیں وہ بھی ہماری نوجوان نسل تک پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ تو ہماری یہ کوشش تو یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا راشد بھائی کے مستقل کمپوزیشن میں رہتا ہوں میں، اور بہترین سے بہترین کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح نوحے کی ٹیون ہونی چاہیے اسی طریقے سے میری ٹیون ہوتی ہے۔ آپ اس بات کی تو گواہی دیں گے، آپ نے سنا ہوگا، عرفان کے نوحے بھی سنے ہوں گے، آپ نے فرحان کے بھی سنے ہوں گے۔ نہیں، میں یہاں کسی کا موازنہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ سارے میرے جی دوست راشد ہیں، بھائی، مطلب یہ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، مولا نے ان کو مقام دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو مطلب جی جی آپ کسی سے اپنے کلام کو ڈیفرنس نہ کریں، آپ اپنی جدت لے کر کے آئیں، اور ظاہر ہے کہ آج آپ بہت کو پرابلم دنیا ہو رہی ہے اس سے۔ جی جی راشد بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آپ کو ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے، یہاں بھی آپ کو ہمارے جو حلقہ احباب ہے نارتھ امریکہ کا، ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو یہاں جانتا ہے، اور مطلب آپ کے کلام یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو اسی طریقے سے جاری اور ساری رکھیے۔ جی 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 راشد بھائی، اب آواز صحیح آئی ہے آپ کی، اب صحیح آئی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے آپ راشد بھائی؟ جی بولیں۔ میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس کو جاری اور ساری رکھیے، اور نئی نوح خوانی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات پرانے نوحے بھی نکال لیا کیجیے، جیسے آپ نے ابھی ندیم سرور صاحب کا ایک نوحہ کیا اس سال، تو اسی طریقے سے آپ کو مطلب آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے پرانی نوجوان نسل کو جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو پرانا نوحے کا بھی سلسلہ پتہ چلے گا کہ پرانی نوحہ خوانی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ راشد بھائی میں تو ہر سال ایک نہ ایک نوحہ ناظم بھائی کا لازمی کرتا ہوں، یا سرور بھائی کا تو ابھی کیا، لیکن ناظم بھائی کا ضرور کرتا ہوں میں اچھا، پچھلے ایک 3-4 ہم نے ابھی ایک اس سال میں نے کمپوزیشن کی ہے مظہر بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے گوش گزار کروں اور آپ مجھے بتائیے کہ کیسی کمپوزیشن ہے۔ بسم اللہ تو جی۔ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ یہ ماتم شاہ کا ہوتا رہے گا، یہ ماتم شاہ کا ہوتا رہے گا، لہو بن کر یہ نسلوں میں بہے گا، یہ ماتم شاہ کا ہوتا رہے گا، نشان ماتمی شبیر کیا ہے، جو سچ پوچھو تو زہرا کی عطا ہے، جو سچ پوچھو تو زہرا کی عطا ہے، دیا بن کر یہ مرقد میں جلے گا، یہ ماتم شاہ کا ہوتا رہے گا، دلیل حق ہے یہ آواز ماتم،
سمک سینے کی کیا ہے ساز ماتم، دھمک سینے کی کیا ہے ساز ماتم، یہ سازک کا رکا ہے نہ رکے گا یہ ماتم، شاہ کا ہوتا رہے گا یہ ماتم، زندگی ہے ماتمی کی، یہ ماتم بندگی ہے ماتمی کی، یہ ماتم بندگی ہے ماتمی کی، سلامتوں کا محشر میں ملے گا یہ ماتم، شاہ کا ہوتا رہے گا، اور اسی ماتم سے لرزا ہے یزیدی، تبھی تو سازشیں کرتے ہیں ابھی، تبھی تو سازشیں کرتے ہیں ابھی، مگر یہ سازشوں سے کیا رکے گا یہ ماتم، شاہ کا ہوتا رہے گا، اور یہی راشد ہے مقصد زندگی کا، قلم لکھے گا مظہر عابدی کا، قلم لکھے گا مظہر عابدی کا، زمین سے تا فلک ہوتا رہے گا یہ ماتم، شاہ کا ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ راشد بھائی کیا بات ہے اب آپ یہ کی جی، دیکھیے سلامت رہیے، یہ شاد رہیے، کمپوزیشن آباد جو رہیے۔ ہے، اس کمپوزیشن میں سچے بھائی نے تقریباً 150 نوائے پڑھے ہیں، جی جی یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، اور ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں، اور اس کے بعد جی اپنا در نجف سے ہٹوں گا سنگ در کی طرح، میں مطلب آئی کین گو آن ہول ڈے لانگ۔ تو صحیح بات۔ میرے دماغ میں ایک بات تھی کہ اسی راگ کو اگر نئی کمپوزیشن میں کیا جائے تو کیسا رہے، اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سال کی میں نے البم میں یہ کیا ہے نوحہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی اس کو سنیں گے۔ تو میرا تو ہمیشہ سے یہی ہے سلسلہ کہ ہر سال میں ایک پرانا نوحہ کرتا ہوں، چاہے وہ سچے بھائی کا ہو، چاہے وہ ناظم بھائی کا ہو۔ اب اس سال میں نے ماشاء یہ کیا اللہ، کہ بجائے ان کا نوحہ کرتا، میں نے یہ نوحہ مظہر بھائی سے جا کے ڈسکس کیا، اور مظہر بھائی سبحان نے اللہ، اس کو ماشاءاللہ جس طریقے سے کمپوز ہوا، آپ بتائیے کہ کیسے ماشاءاللہ یہ کمپوز ہوا یہ نوحہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت اچھا، بہت اچھا۔ راشد بھائی اچھا، آپ لائن پہ رہیے گا، میرے ساتھ اسد جعفری دوبارہ آ گئے۔ اسد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی باقری بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ، آپ کو میری آواز پہنچ گئی آپ تک، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی کرم مولا کا، ابھی کچھ بہتر لگ رہی ہے آپ کی آواز مجھے، ورنہ پہلے بالکل بھی نہیں آ پا رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آپ کی بات۔ واہ واہ، آپ ماشاءاللہ، میں سبھی نوخانوں کو دیکھتا ہوں، سبھی بڑے بڑے نامور نوخان ہیں، لیکن میں نے لٹرلی جتنی مصروفیت آپ کی دیکھی ہے نا، آپ کی انجمن کی، آپ کے ادارے کی انجمن غلام نور کی، کیا بات ہے۔ آپ کو بھی ہمت ہے، سلام ہو آپ کو کہ اتنے پروگرامز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اتنا پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ لائف، کیا بات ہے۔ اسد کیا سرکار کہیں گے میں آپ سب سے ہمارے؟ پہلے جی میں عرض کرتا ہوں علی بھائی کہ سب سے پہلے
پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں ذوالفقار ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ کے توسط سے آج میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پہلے بھی مجھ سے ذکر کیا تھا لیکن وہ مصروفیت ایسی کہ میں نہیں آ پایا. بہرحال میں آج حاضر خدمت ہوں اور بس وہ کچھ نیٹ ورک کا بھی ایشو ہے, آواز آ رہی ہے, جا رہی ہے, نہیں آ رہی. بہرحال تو میں انتہائی شکر گزار ذوالفقار ٹی وی کا اور اس کے بعد آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے یہ سعادت بخشی. جی باقی آپ بتائیے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ حکم کریے میرے لائق. شکر الحمدللہ. آپ بتائیں ہمارے اس چینل کے بارے میں, اس پروگرام کے بارے میں کچھ بات کریں, کچھ بتائیں. یہ جو پروگرام سلسلہ شروع کیا ہے, نیو ٹیلنٹ ہنٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہم نے, جی آپ کے ماشاءاللہ, ساتھ میں نے آپ کے جی میں یہی عرض کرنے والا تھا علی بھائی کہ میں نے ماشاءاللہ ابھی آپ کے جو بھی پروگرام ہوئے اس میں سے موسٹلی پروگرام میں نے دیکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور بہت اچھی کاوشیں ہیں ذوالفقار ٹی وی کی, اور آپ بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو یہ مل کر کام کر رہے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو آنے والے جو بچے ہیں, آنے والی نئی نسل ہے, ان کو بہت سپورٹ ملے گی تاکہ ان بچوں کو آگے آنے کا موقع مل سکے گا. تو بہرحال میری آپ لوگ کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مولا آپ لوگ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہ جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, آپ اور کیا ماشاءاللہ سنائیں گے, مطلب آپ کے تو کیا کہ ماشاءاللہ آپ کو کون نہیں جانتا, اور بہرحال آپ کا ایک اپنا ایک مقام ہے نوا خوانی میں, منقبت خوانی میں, نعت خوانی میں. اور بڑے بڑے نوا خواں جو آج ماشاءاللہ مولانا عزتیں بخشی ہوئی ہیں سب کو, ان تمام نوا خوانوں کو آپ نے ایک سے ایک ماشاءاللہ کلام بنا کر دیے, اور آج وہ آپ کے کلام پڑھ کے ماشاءاللہ کہاں سے کام ہے. اور بہرحال یہ بھی سعادت آپ کے حصے میں کہ مولا نے آپ کو اس کے لیے چنا, اور آپ کے لیے بھی میری بہت ساری دعائیں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیے. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم دینے والے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سلامت رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. اچھا اسد, آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اچھا علی بھائی, کیونکہ وقت بھی میرے خیال سے بہت مختصر سا رہ گیا ہے, تو میں ایک نعت سے چند شعر میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. بس مختصراً چند بند میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. بسم اللہ کی. ایک بار مل کر خلوص دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیجیے سب مل کر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج. محمد آل محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آپ خدا کا نور ہیں, آپ میرے حضور ہیں, آپ حبیب کبریا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. شعر دیکھیے گا کہ قرآن تیرا ذکر ہے, کہ قرآن تیرا ذکر ہے, تیرا پسینہ عطر ہے,
سرما ہے تیری خاک پا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اور قرآن کی آیتوں میں آپ، کہ قرآن کی آیتوں میں آپ اور ان کی تلاوتوں میں آپ، یاسین و طٰہٰ حل عطا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سبحان اللہ جی، سبحان جناب اللہ اسد، کیا بات ہے۔ اچھا اسد، میں نے سنا آپ کی جاب بڑی ٹف ہے، آپ جی جو علی نا بھائی، کافی لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ 11 بج جاتے ہیں، آپ کو رات 12 بج جاتے ہیں، تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اور آپ کی انجمن بھی اتنی ٹف ہے کہ ان کے پروگرام بھی بہت ہوتے ہیں، تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ علی بھائی بات یہ ہے کہ میں بس اتنا عرض کروں کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ مطلب صبح ڈیوٹی پر اور پھر ڈیوٹی کا کوئی واپسی کا آنے کا ٹائم بھی نہیں، پلس پھر پروگرام کا شیڈیول، آپ کو بھی علم ہے یہ بات کہ کیا ہی شیڈیول رہتا ہے، خاص طور پہ ایام اعظم میں۔ تو بہرحال میں صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ آزمایا، میں جب بھی لیٹ ہو رہا ہوتا ہوں پروگرام کے لیے تو بس دل میں صرف ایک نیت کرتا ہوں کہ بی بی میں آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے پرسے کے لیے مجھے مجلس میں پہنچنا ہے، تو بس اب آپ جانیے اور آپ کے کام جانیے۔ تو یقین جانیے علی بھائی کہ آج تک یہ میرا اپنا ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی پروگرام میں میں کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا۔ جو پروگرام سبحان اللہ، جس شیڈیول کے حساب سے بھی ہوتا ہے تو میری مالکن مجھے وقت پر وہ وہاں پر پہنچا دیتی ہیں۔ بہرحال بس کیا یہ میری کوئی اس میں اوقات نہیں ہے، بس یہ شہزادی پہنچا دیتی ہیں اور میں پہنچ جاتا ہوں اور پرسا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے آپ، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اچھا آپ مجھے کوئی منقبت سنائیے، ہمارے سامعین کو بھی کوئی منقبت سنائیے۔ جی میں بالکل منقبت سناتا ہوں۔ 4 مصرے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں پیش کرتا ہوں، آپ کی توجہات کا تعلق۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے گا 4 مصرے۔ ظہور قائم کا ہوگا جس دن، ظہور قائم کا ہوگا جس دن، وہ دن نہ جب پر صفات ہوگا، اور کھلا کھلا مومنوں کے رخ پر عجیب رنگ حیات ہوگا، کہ کھلا کھلا مومنوں کے رخ پر عجیب رنگ حیات ہوگا۔ شعر ملاحظہ ہو کہ ہمیں قیامت سے مت ڈراؤ، ہم ان کا دیدار چاہتے ہیں، کہ ہمیں قیامت سے مت ڈراؤ،
ہم ان کا دیدار چاہتے ہیں، قیامت آئے گی دوسروں پر، قیامت آئے گی دوسروں پر، ہمارا یوم نجات ہوگا، جی ظہور کیا بات، قائم کا ہوگا جس دن۔ نعرہ صلوات، اللہ صلی اللہ سبحان محمد۔ اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اسد آپ کو امام حسین علیہ السلام سرکار کا کوئی اگر کلام سنائیں، کوئی قصیدہ؟ ہمارے پاس ٹائم بالکل اختتام پہ ہے، 2 سے 3 شعر سنائیں جی آپ۔ جی جی، میں پیش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کا یہ کلام ہے، بہت ہی مشہور و معروف کلام ہے، اس سے میں 2 یا 3 بند آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی، حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی، کہ عباس رک گئے تو قیامت ٹھہر گئی، حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی۔ باقی بھائی شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ رے احترام حسین ابن فاطمہ، کہ اللہ رے احترام حسین ابن فاطمہ، کہ سجدہ ہوا طویل، عبادت ٹھہر گئی، حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی۔ اور ایک اور خوبصورت شعر علی بھائی دیکھیے گا کہ میں گنگنا رہا تھا قصیدہ حسین کا، کہ میں گنگنا رہا تھا قصیدہ حسین کا، اور پھر کیا ہوا کہ جبریل کے لبوں پہ تلاوت ٹھہر گئی، حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی۔ اور آخری شعر کہ اب پھر کوئی یزید نہ پہرا بٹھا سکے، کہ اب پھر کوئی یزید نہ پہرا بٹھا سکے، یہ سوچ کے فرات پہ ہے بات ٹھہر گئی، حکم
شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی کہ عباس رک گئے تو قیامت ٹھہر گئی، حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ اسد جعفری صاحب سلامت رہیے، آپ شاد رہیے، آباد رہیے، مولا پنجتن پاک آپ کو قدم قدم پر خوشیاں خوشیاں دے، کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کریں۔ تو ناظرین، دن میں ہمارے اس وقت ٹرانسمیشن کا ہمارے اس پروگرام میں اور میرے مہمان کا ٹائم اب اختتام کو ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے ذوالفقار ٹی وی پروگرام میں اور میرے مہمان میں اپنے ہوسٹ اپنے میزبان علی باقری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔